نسل جو ہے وہ کس طرح سے سوچتی ہے اور کس طرح کی باتیں اپنے دل میں رکھتی ہے. جی میرا پیارا بیٹا. میرا نام کومل ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ فلسطین میں موجودہ مظالم کو کیا کربلا سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ کربلا میں جس طرح سے چھوٹی اقلیت نے بہت مقابلے سے طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، ادھر بھی یہی حال ہے کیا؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ظالم سوال ہے، ظالم سوال ہے. وہ آج کا کربلا جی آپ بالکل وہی حالات ہیں. اس کو نا وہ جو کہتے ہیں تاریخ میں دو ہی مثالیں ہمیں مل رہی ہیں. ایک فرعون قتل کرتا تھا بچوں کو اور آج اسرائیل قتل کر رہا ہے. وہ لوگ جو کہ فرعون کے مظالم سے بچ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں زندہ رکھا اور ان کو، اور پھر کربلا کا یہ کہ بالکل سیم واقعات ہیں، ہر چیز موجود ہے اور ان تک پہنچانے نہیں دی جا رہی. پانی نہیں پہنچ رہا، ان کو بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. نہیں، وہ ظلم کی داستان جو ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن پہلو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. لیکن وہ جو بے حسی ہے مسلمانوں کی، وہ چاہے کوفہ کے مسلمان ہو چاہے بغداد کے مسلمان ہو، وہ جو بے حسی مسلمانوں کی ہے وہ کربلا میں بھی نظر آتی ہے، وہ آج بھی نظر آتی ہے. لیکن ڈیفنس تب بھی نظر آ رہی ہے. میں اس کو دوسری طرف سے بھی لوں گی، اینگل سے، کہ جو ابھی بتایا وقاص بھائی نے کہ آزمائش اور آسائش ہمیں ایکسپوز کر رہی ہے. ہمیں ایکسپوز اس طرح سے بھی کر رہی ہے کہ بہت ساری جو ہمیں نا سکسیس سٹوریز بھی جو اپنی امت کی تاریخ کی جو ابھی ہمیں مثالیں مل رہی ہیں، بات کربلا میں بھی نکلتی ہے. اور وہ جو ایکسکیوزز ہیں ہمارے اپنے فیلئر کے، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ کربلا میں بھی خواتین کا کردار نظر آتا ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب نہ ہوتی تو کوفہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ خواتین کا کردار تو نظر آ رہا ہے، کوفہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ مجھے آج بھی نا حضرت زینب کی بیٹیاں نظر آ رہی ہیں فلسطین میں بھی اور باقی امت میں بھی. ہم بھی انشاءاللہ ان کی کنیزوں میں شامل ہونے کا انشاءاللہ کوشش بھی کر رہے ہیں. یہ جو بچیاں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں سے بھی اکثریت اگر ان کے دل میں درد نہ ہوتا تو آج یہ عید کے دن ادھر نہ بیٹھی ہوتی، ٹھیک ہے، اور آج یہ اپنی خوشیوں میں ان کو نہ یاد کر رہی ہوتی. یہ امت اکٹھی ہو رہی ہے. آپ کو ایسے ایسے لوگ اکٹھی ہو رہی ہے، ہوگی انشاءاللہ. دیکھیں میں نے آپ کو قرآن کی ایک آیت سنانی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس دین نے بھی پھیلنا ہے اور اس دین نے غالب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. یہ آزمائشیں بھی ہیں اور ساتھ میرے خیال میں جتنا یہاں بلال بھائی مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا بیٹی کومل کے سوال کے تناظر میں. بڑا اہم شعر ہے. شاعر کہتے ہیں کہ میرے ہمراہی کریں گے اس طرح جانے نثار کہ ذرے ذرے کو مفرد کی دعا دینا پڑے. میں ماں کی محبت کو کروں گا اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینا پڑے. اور آگے بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں میں عرض پاک سے اٹھاؤں گا ایسے شہید جن کے مدفن کو زمین کربلا دینا پڑے. تو یقیناً فلسطین کے جو شہداء ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں اور معصوم بچوں کی، بیٹیوں کی، ان کی بڑی مماثلت ذہنیت ہے. وہ کربلائی ذہنیت ہے، حسینی ذہنیت ہے، فکر ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ ایکسکیوزز والی ہے. حالانکہ وہ 70 جگہ پہ آپ کے خطبات ہیں مدینہ سے جب آپ نکلے ہیں تو وہاں سے لے کے کربلا تک. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ کسی کو نواسہ رسول کا پتہ نہیں تھا. آج بھی آپ کو نہیں لگتا کہ امت کا مزاج جو ہے وہ کوفی ہے؟ بالکل نہیں، کسی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں دونوں چیزوں کو بالکل حقیقت پسندانہ تجزیے کے ساتھ آگے جانا چاہیے. جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہمیں خیر کو اور امید کے دامن کو اس لیے نہیں چھوڑنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا یہاں بیٹھا ہوا کوئی آدمی یا اسکرین پہ ہمیں دکھنے والا کوئی ایک شخص بھی جرت کر سکتا ہے اس بے باکی کی کہ وہ یہ کہے کہ حالات بڑے پرسکون ہیں، بڑے نارمل ہیں، بالکل جو ہے نا اس میں کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے. یقیناً بہت ساری کمیاں موجود ہیں، لیکن اس ساری یہ جو ابتلا ہے، آزمائش ہے، اس کا نتیجہ خیر کا پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ دنیا کی 700 سے زائد مقامات پر 700 سے زائد میں عرض کرتا ہوں 700 سے زائد میں اسی طرف ہی آتا ہوں حضور. 700 سے زائد شہر ایسے ہیں دنیا کے جہاں پر اس سے پہلے فلسطین کی ایشو کو اس طرح ڈسکس نہیں کیا گیا. یہ جو قربانی ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کم از کم جو ایک حق اور سچ دو کے درمیان سوشل میڈیا ہے نا، ہر جگہ ڈسکس ہوگا. سوشل میڈیا ہے
سوشل میڈیا کا احسان ہے کہ فن لینڈ نے آپ کے اوپر احسان کیا, سوشل میڈیا بنا دیا. نہیں, ایک اس کا استعمال بھی تو ہے نا, یہ تو ایک بہت ضمنی سی بات ہے نا, استعمال اس کا بنا دینا ایک الگ بات ہے اور اس کا استعمال کیا جانا ایک الگ بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو جس حد تک یہ کنٹریبیوشن ہے اس کو بھی ایکنالج کرنا پڑے گا, کیونکہ اس خیر کو کے اعتراف سے ہی آپ آگے کوئی بڑے مقاصد کی طرف لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں.